بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جو بات ہوئی وہ تو خیر ہماری ملک کے اندر اسٹیٹ کے لیول پہ جو کنفیوژن ہے وہ تو ہے, لیکن تحریک طالبان پاکستان یا طالبان ان جنرل پاکستان کے اندر ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے, اور کیا واقعی وہ جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں سنسیریٹی ہے, وہ واقعی چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے؟ ہماری اسٹیٹ تو چاہتی ہے, ہمارے ملک کے سیاستدان بھی چاہتے ہیں اور فوج بھی چاہتی ہے. سیٹھی صاحب, واٹس دی ایجنڈا تحریک طالبان پاکستان کا, واٹ ڈو دے وانٹ؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس کا نہیں پتا چلے گا آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ یار ہم یہ کریں ہم وہ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے انہیں کیا چاہیے اور اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. ابھی تک تو آپ کچھ اور کر رہے ہیں, تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ ہیں طالبان, آپ کو پتا ہے دو تین باتوں کا کہ آپ نے جدوجہد کر کے کابل میں پاور لی, آپ کی حکومت تھی, ٹھیک, آپ کو 3 ملکوں نے ریکگنائز بھی کر لیا 97 میں, پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ای نے. ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کی سیمی لیجٹمیٹ گورنمنٹ بن چکی تھی وہاں سول وار کے بعد. پسند آیا آپ کو یا نہ پسند آیا, یہ ان کی حکومت تھی. امریکہ بادشاہ آتا ہے اور وہ آ کے بم مار کے ان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے, فورن انٹرونشن ہو جاتی ہے. تو دکھی تو وہ ہیں, وہ وہاں سے بھاگتے ہیں, ریٹریٹ کرتے ہیں, ٹیکٹیکل ریٹریٹ, کیونکہ اگر وہ لڑ نہیں سکتے تھے, اگر لڑتے کھڑے ہو کے لڑ دیتے تو وہ وائپ آؤٹ ہو جانے تھے. اس لیے انہوں نے سوچا بہتر یہ ہے, گوریلا ٹیکٹکس ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ جب سپیریئر فورس آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو آپ اتر بتر ہو جاتے ہیں تاکہ سپیریئر فورس کانسنٹریٹ کر کے آپ کو مار نہ سکے. تو اس میں ریٹریٹ از امپورٹنٹ. گوریلا وارفیئر کے اندر دوسری سائڈ کو کبھی موقع نہیں دیتے فار اے فرنٹل اٹیک. تو انہوں نے بڑی اچھی ٹیکٹکس کیے, کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا, وہاں سے نکلے. انہوں نے کہا آپ نے جگہ لینی لے لیں, ہم اپنی فورس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے, وی لیو ٹو فائٹ. وہ وہاں سے آ کے تورا بورا کراس کر کے ہمارے یہاں آ گئے. انہیں وہ نہیں بھولتا کہ ان کا حق تھا کابل میں بیٹھنے کا. یا پھر ہم نے ان کی مدد کی, سربراہی کی, ہیلپ کی, ہر قسم کی چیز کی. یہ ہماری ٹیکٹکس تھے. کیا تھے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ امریکہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا اور کرزئی سٹیبلائز نہیں ہو سکا, اور جو نیشنل آرمی بن رہی ہے وہ بن نہیں رہی ہے, بن بھی رہی ہے اور نہیں بھی بن رہی. اور آخری طور انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور یورپین ممالک جو ہیں وہ بھی تھک گئے. طالبان کے 10 بندے وہ سوئسائڈ بومرز استعمال کر رہے ہیں, اور وہاں امریکہ اور یورپ میں ایک ان کا سولجر مارا جاتا ہے تو شور پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا یہ تو ان ایکول وار ہے, یہ تو ہم جیتیں گے لانگ رن میں, یہ تو رہ نہیں سکتے. وہی ہوا کہ وہ 10 سال کے بعد تھک گئے, ٹوٹ گئے, اور وہ جا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ امریکہ چلا جائے گا تو کابل گورنمنٹ جو ہے وہ نمک ڈول ہو جائے گی. انہیں پتا ہے کہ اب تھوڑی دیر بس اور 1 سال اور انتظار کر لیتے ہیں, لڑ لیتے ہیں جیسے لڑ رہے ہیں, ہمارا تو اتنا نقصان نہیں ہو رہا, نقصان تو ان کا ہو رہا ہے. اب اس صورتحال میں وہ بیٹھے, وہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں کر رہے, اس حد تک کر رہے ہیں جس حد تک امریکہ جلدی نکلے, اپنی طرف سے کچھ گیو اپ نہیں کر رہے. ٹھیک, اسی لیے انہوں نے دوحہ میں جو بات کی ان کے 2 مقصد تھے. ایک یہ کہ جی آپ ہمارے جو گوانتانامو بے میں پرزنرز ہیں وہ ہمیں دے دیں, اور اگر آپ وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم آپ سے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. دیٹس اے پری کنڈیشن فار مذاکرات. تو امریکہ اس میں سوچو میں, اچھا جی ٹھیک ہے آپ آئے تو صحیح نہ بات کرتے ہیں. آخری وقت پہ امریکہ بھاگ گیا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے, پہلی بات. دوسری بات کہ انہوں نے اپنا جھنڈا اڑا لیا وہاں, اور وہاں لکھ دیا ایمریٹ, اسلامک ایمریٹ آف طالبان جو بھی ہے افغانستان. تو انہوں نے کہا کہ ملکیت اب افغانستان ہماری ہے, کرزئی کی نہیں ہے, یہ ہماری ایمبیسی بن گئی ایک قسم کی. تو انہوں نے تو اپنے 2 مقصد تھے, اسٹیبلش کرنا کہ ہم لیجیٹیمیٹ فورس ہیں, ہمارا جھنڈا اڑ گیا, آپ نے مان لیا ہمارا جھنڈا. دوسرا یہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا, آپ نے ہمارے پرزنرز دینے تھے, دیں تو صحیح. تو کیا ہوا, کرزئی نے ریجیکٹ کر دیا جھنڈے والی بات, ہم نہیں مانتے آپ کو, ہم نہیں بات کرتے, اس دفتر کو ہم قبول نہیں کرتے. اور امریکنوں نے کہا ہم پرزنرز نہیں چھوڑتے, اور دفتر بند ہو گئے. ٹھیک, تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ چاہتے کیا ہے. پہلے وہ چاہتے تھے کہ آپ ایکسیپٹ کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی اور دنیا ایکسیپٹ کرے کہ یہ ہم ہی ہیں جن کی رائٹ ہے, لیجیٹیمیٹ لافل رائٹ ہے کہ کابل میں ہماری گورنمنٹ ہو, اس لیے جھنڈا ہو. اوکے. اور دوسرا امریکنوں کے ساتھ آپ ہمارے بندے واپس کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے. ٹھیک. اب وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امریکنوں کو ڈرونز بند کریں اور آپ فوج کو وڈرا کریں.
فار کلیئرٹی اب جب آپ طالبان کی بات کرتے ہیں, so you are saying کہ افغان طالبان اینڈ TTP they are all linked. میں نے یہ کل پہلے آرگیو کیا تھا کہ ایک ریلیشن شپ ہے القاعدہ کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ اور TTP کے ساتھ. ٹھیک, یہ اب میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں اس کو, ٹھیک, کہ کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا تینوں مل کے کیا چاہتے ہیں. یہ دے آر ٹوگیدر. ہم نے یہاں غلطی سے کسی کو گڈ طالبان, کسی کو بیڈ طالبان, کسی کو افغان طالبان, کسی کو پاکستانی طالبان بنایا ہوا ہے. ایکچولی ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے اور وہ سیمنٹ کرنے والی فورس ہے القاعدہ. یہ القاعدہ وہ فورس ہے جو ایجپشنز ہیں, سیرینز ہیں, ترکمن ہیں, چیچنز ہیں, ازبیکس ہیں, چائنا سے سنکوینگ سے آئے ہوئے لوگ, اینڈ سو آن, انڈونیشیا سے آئے ہوئے, ملیشیا سے آئے ہوئے, کہاں سے آئے ہوئے. یہ تھرڈ فورس جو وہاں آئی ہوئی. یہ پہلے اسامہ بن لادن جب افغانستان میں تھے تو یہ کیمپس چلا رہے تھے, اور ملا عمر جو تھے کابل کے رولر تھے یہ ان کے ساتھ تھے. اسامہ بن لادن سائڈ لائن ہو گیا اور بعد میں مارا گیا. ایمن الظواہری اب ناؤ از دا لیڈر آف القاعدہ. یہ یمن میں بھی کر رہے ہیں, وہاں بھی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی انہیں ایک بات کا احساس ہو گیا کہ جو مرضی ہو جائے کابل جو ہے ان کے ہاتھ پھر نہیں آئے گا. کابل امریکہ چلا بھی جائے تو کابل ان کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کابل ان کے پاس پہلے بھی تو تھا نا, تو یہ کابل میں چلے جائیں گے تو امریکہ پھر بمباری کر دے گا, پھر ہٹنا پڑے گا. تو ان کو اس بات کی احساس ہو گیا کہ افغانستان ہمارا ہو سکتا ہے مگر کابل ہمارا نہیں ہو سکتا, کیونکہ افغانستان میں آپ پھیل جاتے ہیں, کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہے. آپ کوئی کیپٹل نہیں بنا سکتے. کیپٹل جیسے ہی بنائیں گے کہ یہ طالبان کا کیپٹل ہے, وہاں وہ بمبارڈمنٹ ہو جائے گی, تو اس لیے وہ ہو نہیں سکتا. اب تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی ہے سدرن افغانستان, ایسٹرن افغانستان, اس پہ چھا جائے. اور وہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کابل والوں کی, اور جو فورسز رہ جائیں گی افغان نیشنل آرمی کی, کہ ہم کابل کو اور نارتھ کو ڈیفینڈ کر لیں. اور یہ جو علاقے ہیں جن کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, امریکن نہیں ڈیفینڈ کر سکے, برٹش نہیں ڈیفینڈ کر سکے, ان کو فارغ کر دیں, طالبان کے حوالے کر دیں. کوئی آپ یہ اور ہم یہ, ایک قسم کی ڈی فیکٹو سپلٹ ہو جائے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ سدرن افغانستان ہمیں مل گیا مگر سارا وقت لڑائی جھگڑا رہے گا. اب ہم پاکستان کے ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو چھوڑنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو چھوڑے کیوں؟ یہ ہماری ٹریل ہے آف ڈرگز اینڈ منی اینڈ فائنینسز ساری ہماری. اب ان کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک بیس ایریا چاہیے, ایک اپنی ریاست چاہیے. اسی لیے یہ ایمریٹ اپنی ایمریٹ کی بات کرتے ہیں. اور اب اس ایمریٹ کو وہ اس ایمریٹ کو بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے وزیرستان فاٹا کا علاقہ اور افغانستان کے سدرن علاقے جو ہیں ان کو ملا کے یہ ایک ایمریٹ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہاں کابل نہیں مل سکتا, اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی فوج وڈرا کریں ان علاقوں سے. مولانا فضل اللہ کہہ رہا ہے میں نے سوات کو سیز کرنا. اور آپ کو یہ, اور غلطی سے ہمارے کچھ دوست سمجھ نہیں جنہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنا ایک دفتر بنانے کی اجازت دیں. تو وہ دفتر وہ بنا لیں گے, اپنا جھنڈا لگا لیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ساورنٹی تو فارغ ہوگی آپ کی. تو اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ وڈرا کریں یہاں سے, آپ کو اور آپ کی عوام میں اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی جائے, اور آپ کے ساتھ مطلب آپ کے افسر مار دیے جائیں, سویلینز مار دیے جائیں, خوف پھیلا دیا جائے, تاکہ آپ مذاکرات میں یہ آ جائیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں گے. یہ علاقہ جو ہے ڈی فیکٹو ان کے والے مطلب سرنڈر کر دیں, ایک قسم کا اور جتنی دیر ہو رہی ہے اتنی دیر ہماری ڈی مورلائزیشن ہو رہی ہے, ہماری موٹیویشن کم ہو رہی ہے, ہمارے اندر درمیان میں کنفیوژن ہو رہی ہے. وہ ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ وہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتے, اور اگر پہنچ بھی جائیں تو وہ رہ نہیں سکتے. اسی طریقے کے ساتھ انہیں پتا ہے کابل تک پہنچ سکتے ہیں مگر لے نہیں سکتے. لیکن یہ علاقہ وہ کہتے ہیں یہ پورا علاقہ کی ایک ریاست بنا سکتے ہیں. میران شاہ میر علی میں وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرونز کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈرونز ٹارگٹ کر رہی ہیں ان کو میران شاہ میں, میر علی میں اور یہ سارے علاقے میں, اور ان سے ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. انہیں آپ کی فوجی آپریشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کی ڈرون سے. کیوں؟ کہ ڈرونز اٹیک کرتی ہیں لیڈرز کو, رینک کو اٹیک کرتی ہے, فائل کو اٹیک نہیں کرتی. وہ صرف ٹاپ لیڈرز کو مارتی ہے ڈرون. تو لیڈرشپ اگر ایک موومنٹ کی, القاعدہ کو ہو یا افغان طالبان کو ہو یا پاکستانی طالبان کو ہو, اگر یہ ڈیسیمیٹ ہو جاتی ہے وائی ڈرونز, تو ان کا سارا جو آبجیکٹو ہے, گرینڈ اسٹریٹجی ہے ان دی پوسٹ امریکہ ودرال, وہ فارغ ہو جاتی ہے. دس از وائی دے وانٹ وار ود یو, دے ڈونٹ وانٹ پیس. اوکے, اچھا اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. یہ جتنی بھی تھیری ہے, کیا پاکستان کی فوج, چلیں حکومت میں, میں فوج کہہ رہا ہوں آبویسلی, کیا وہ فلی طور پر مکمل طور پر اویئر ہے کہ دیٹس واٹ دی طالبان وانٹ؟ دیکھیے کچھ حد تک اویئر بھی ہیں اور کچھ حد تک وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں.
کیونکہ ان کی ہمیشہ یہ تھیوری تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہمارے ایک قسم کے ایسٹس ہیں، ان کو ہم سمجھا لیں گے کہ آپ کا رخ ادھر ہی رہے، یہ ہمارے دشمن، اور یہ جو یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں پنجابی اور یہ وہ اور کرمنلز، ان کو ہم سے کر لیں گے۔ ہوا کیا، انہوں نے اب تو اوپنلی ایڈمٹ کر لیا ہے ٹی ٹی پی کے سپوکسمن نے آج کی اخبار کہ لشکر جنگوی اور القاعدہ یہ ہمارا انٹیگرل حصے ہیں، بھائی ہمارے، بھائی نہیں ہمارا حصہ ہیں، ہم یہ ہیں، یہ وہ ہم ہیں۔ تو اب پیچھے کیا رہ گیا، جبکہ وہ سیکٹیرین ایلیمنٹس کو بھی انہوں نے اپنا لیا، القاعدہ گلوبل جہاد والوں کو بھی اپنا لیا، تو دے آر پارٹ آف اے گلوبل سسٹم ناؤ۔ اسی لیے القاعدہ جو ہے اس نے اینٹی شیعہ ایک پوزیشن اختیار کر لی ہے، جو کہ ایران میں، عراق میں بھی اور سیریا میں بھی اب یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس۔ جو لوگ یہاں اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہ پاکستان کو بہت نقصان دیں گے۔ اوکے، یہ شاید اگنورنس کا بھی معاملہ آ جائے۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، یہ سوال بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک چیئرمین نیب کے اوپر کوئی ڈیسیژن، 4-5 ملاقاتوں کے بعد بھی کیسی کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہی، آپس کی بات کیا ہے اس کے پیچھے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے پاس سوال ضرور ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے اور میں کرنا بھی چاہوں گا، لیکن ہمارے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ کالز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، کالز نہیں ہوتی، تو پہلے کالز لے لیتے ہیں۔ ضیاء اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ جی حکم۔ اچھا سر، میرا سوال تھا شیٹی صاحب سے، یہ آج میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ پاکستان عدالتوں نے تقریباً 8,000 لوگوں کو سزائے موت سنا چکی ہے، لیکن ان کو پچھلی حکومتوں نے بھی ان سزا پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور ابھی اس میں بھی آج بھی وزارت داخلہ سے یہ بیان ایشو ہوا تھا کہ یہ اس پہ ابھی عمل نہیں ہوگا۔ تو تقریباً 8,000 لوگوں نے ہم لوگوں کی جان لیں گی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے فوجوں کی، پولیس کی، عوام کی۔ تو اگر ان کو ابھی معاف کیا جاتا ہے یورپی یونین کی وجہ سے یا طالبان کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ اسٹیٹ کی کیا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیخی صاحب اس پہ تھوڑی تفصیل سے بڑا اچھا سوال ہے جی۔ میں تو آپ نے ایک آئین بنائی ہے، آپ آئین کے مطابق چلیں۔ اب اگر یورپین یونین کو بات پسند نہیں ہے تو آپ ڈیبیٹ کروا لیں یہاں۔ اگر آپ کی ڈیبیٹ میں پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں سزائے موت جو ہے جائز ہے، ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں یہ سب چیزیں اجازت دیتی ہے، تو آپ یورپین یونین کو سمجھا سکتے ہیں کہ جی آپ کے قانون اور ہیں، ہمارے قانون اور ہیں۔ صرف آپ ہی تو نہیں رہ گئے جہاں ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ بڑی چھوٹا تنگ نظریہ ہے یہ۔ میں ذاتی طور پہ ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں، مگر اگر آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت ہو گئی ہے، صرف یورپین یونین کے کہنے کے اوپر ہمیں اس کی یہ پابندی جو ہے نا، یہ وہ نہیں پابندی ہونی چاہیے۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے؟ ہاں پھر ڈیبیٹ کروا لیجئے، قانون چینج کر لیجئے، پھر ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم۔ مگر یہ کہ جی اس کو ہولڈ کریں، نہ قانون بھی نہیں چینج کرنا، پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ نہیں کرانی، اور ایک یہ ہوائی خبر ہے کہ جی یورپین یونین کہہ رہی ہے، ہیومن رائٹس والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس کو نہ امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کانٹرڈکشن ہے۔ یہ آپ کی ریاست بہت کمزور ہے، آپ کا ملک بہت کمزور ہے۔ یہ یورپین یونین نہ بھی کہتی، انہوں نے تو اب بات کہی ہے۔ تو سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، کب سے یہ ڈیتھ رو میں 8-8, 10-10, 15-15 سال پڑے رہتے ہیں لوگ؟ کیوں نہیں جس دن ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے اور اپیل ہوتی ہے اور اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے، ایکسیپٹ ہوتی، اور اس کے بعد کیا جائے، جبکہ دنیا میں ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اب یہاں تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ سو یو آر رائٹ۔ اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ طالبان کا کبھی ہم ڈر سے کر دیتے ہیں کہ وہ تڑی لگاتے ہیں تو ہم وہ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایسے کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کبھی یورپین یونین کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی کسی اور کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ریاستیں ایسے نہیں بیہیو کرتی۔ محمد علی صاحب ہیں کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخی صاحب۔ جی جناب والا۔ جی شیخی صاحب خیریت ہے؟ وہ خیریت ہی ہے جی، چھوٹی موٹی۔ شیخی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گورنر ٹیم ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب کے الطاف بھائی سے کیسے تعلقات ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم آنے والے دنوں میں ہارڈ لائن لے گی یا سافٹ لائن ہی رہے گی؟
اچھا پورا پروگرام ہو سکتا ہے نہیں. ہاں بالکل. دیکھیے سچ تو یہ ہے کہ الطاف بھائی گورنر صاحب سے اتنے خوش نہیں ہیں. میرا خیال ہے الطاف بھائی نے ایک دو دفعہ یہ خواہش بھی کا اظہار بھی کیا کہ اب وقت آ گیا ہے الوداع قافلہ کا, مگر پھر رائے تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب ایک بڑا یوزفل کام کر رہے ہیں, اور غصہ اپنی جگہ پہ کہ آپ ہمارا سٹینڈ جو ہے گورنمنٹ تک نہیں پہنچاتے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, ہارڈ لائن نہیں لی, سافٹ لائن لیتے ہیں, سارا وقت برج کا رول ادا کرتے ہیں, بہت ہو گیا, ہمیں پروٹیکٹ کریں, نہیں کر سکتے تو ہٹ جائیں راستے میں سے. مگر ساتھ پھر انہیں یہ بھی احساس دلایا جاتا ہے الطاف بھائی کو کہ کم از کم ابھی آپ ہی کا ایم کیو ایم کو ہی بندہ لگا ہوا ہے نا, کل آپ یہ لائن لیں گے گورنر صاحب ایشور صاحب فارغ ہو جائیں گے اور تو پھر وہ کوئی اور لگا دیں گے, تو اس کا اور بھی نقصان ہو جائے گا آپ کا. آپ کا بندہ نہیں لگے گا اب اگر ایشور صاحب چلے جاتے ہیں, اب تو زرداری صاحب کا بھی بندہ نہیں لگے گا, اب تو میاں صاحب کا بندہ لگے گا. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں جو آپ ہی کا ہے, ٹھیک ہے اس کا رول وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ رول ہے, میں اندر بیٹھا ہوں, میرا یہ رول ہے. گورنر صاحب وہ پوزیشن لے نہیں سکتے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لیں, کیونکہ اگر وہ لیں گے پھر انہیں فارغ ہونا پڑے گا. جب وہ فارغ ہوں گے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پھر بندہ وہاں کوئی نہیں ہوگا. کم از کم ابھی وہ فورٹ کو ہولڈ تو کر رہے ہیں, وہ پرانے زمانے میں قلعے کو مضبوط تو بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت سی پرابلمز ہیں, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اس لیے وہ سروائیو کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گورنر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب کی بات سن بھی لیتے ہیں, اپنی بات سنا بھی دیتے ہیں, کچھ بات اپنی منوا بھی لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایم کیو ایم کو فائدہ ہے ان کے ساتھ. مگر الطاف بھائی غصے میں بہت بہت باتیں کر جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ جاتے ہیں چلو فارغ. پھر سب وقت ختم ہو رہا ہے. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران کے اندر جو زلزلہ آیا تھا, حکومت کا جو ریلیف ورک ہے, بہت سے لوگ اب بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں ریلیف نہیں پہنچ رہا, ریکنسٹرکشن نہیں شروع ہو پا رہی, اور ایکسیس کا بھی بڑا پرابلم ہے. کیا حکومت کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پرابلم ہے, بلوچستان گورنمنٹ کی طرف پرابلم؟ دیکھیے یہاں دو تین پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے آرمی کو استعمال کرتے ہیں فار ریلیف ورک, ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے بائی ملیٹنٹس انسرجنٹس, تو اس پہ ظاہر ہے ایک پرابلم بن جاتی ہے. پھر فوج کہتی ہے یا ویل ہٹ بیک, یا پھر ہم ریلیف کریں, ہم کیا کریں, لڑیں ریلیف کریں. تو اس میں تو اس کی ذمہ داری جو ہے یہ تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کو لینی پڑے گی, اور بلوچستان کی عوام کو پھر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ریلیف ورک کیوں نہیں فوج کر رہی یا اس طریقے سے نہیں کر رہی جیسے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور آپ کے لوگ ہی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو اناؤنس کیا ہے ابھی کہ ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ان کا بھی وہی پرابلم ہے کہ وہاں وہ پنجابیز کو اور پنجابی سیٹلرز کو اٹیک کر رہے ہیں, اور پنجابی وہاں جا کے کچھ کام کریں گے تو پھر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے آپ تو کالونائز کرنے آئے. مگر تیسری بات ایک اور بھی ہے کہ ڈاکٹر مالک سی ایم جو ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ سی ایم نہیں ہیں, ان کو بھی سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مالک بہت ٹمڈ جسے کہتے ہیں, انہیں چاہیے دلیری کے ساتھ عوام کا خیال کریں, یہ نہ سوچے کون دینے آ رہا ہے. یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں, جب پنجاب کے لوگ اور اسلام آباد کے لوگ اور ڈونر پاکستانی ڈونرز ملک ریاض جیسے جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں جا کے وہاں بہت سے سوشل ورک کرتے ہیں, ان کو دعوت نہیں دیتے. مجھے افسوس ہے یہ سن کے. وقت ختم ہو گیا. سیٹھی صاحب, ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.